الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آپ نے عبارت ترکیب نکالی ہوگی۔ آگے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 کی زیادہ شاخیں ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں کہ بدع و ستون شعبۃ، کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلھا قول، اور اس میں سب سے زیادہ افضل والی شاخ اس بات کا اعتراف کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وادناہا، اور سب سے کم تر شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ، اذی کہتے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اماطۃ ہٹانا، ٹھیک ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آگے البدع سے امام نووی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ آگے امام نبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو البدع ہے یہ با کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ بدع بھی پڑھ سکتے ہیں، بدع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو معنی ہے، اور اس کا معنی ہے 3 سے 10 تک کے اعداد، وہ 3 سے 10، وہو من الثلاثۃ الی 10، یہاں سے معنی بیان کر دیا بدع کا کہ 3 سے 10 تک کے اعداد ہے۔ اور شعبہ، شعبہ یعنی کہ ٹکڑا عادت کو کہتے ہیں، ٹکڑا عادت کو کہتے ہیں۔ الاماطۃ، یہ یعنی راز، ازالہ، راز کو کہتے ہیں۔ اور اذی، تکلیف دہ، ما یؤذی کا حجرن، وہ چیز یعنی کہ کانٹا، تکلیف دہ چیز یعنی کانٹا، پتھر، مٹی، حجر کانٹا، پتھر، مٹی، راک، گندگی، قذرن گندگی، ونحو ذالک، اور اس قسم کی چیزیں، اور اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کو ہٹانے کو کہتے ہیں اذی، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے یاد کر لینا، اور آگے آپ نکالیں نور الاذی کا۔ آگے باب الصلاۃ فی الکعبۃ، نماز کعبے میں نماز پڑھنے کا یہ باب ہے کہ کعبے میں نماز پڑھے تو پھر کس طرح کی کیفیت ہو۔ صح فرض و نفل فیہا، صحیح ہے فرض اور نفل نماز پڑھنا کعبے میں، اور اسی طرح اس کے اوپر، کعبے کے اوپر پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، اگرچہ سترہ نہ رکھے لیکن مکروہ ہے اس کے اوپر، کیوں؟ لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ بِاسْتِعْلَائِهِ علیہا، اس پر یعنی کہ کعبے پر، کعبۃ اللہ سے بلند ہونا بے ادبی ہے، ادبی بے ادبی ہے، بے ادبی ہے بلند ہونا۔ ومن جعل ظہرہ الی غیر وجہ امامہ فیہا، اور جو بنائے اپنی پیٹھ کو اپنے امام کی پیٹھ کی علاوہ کی طرف، فیہا اس میں یا اس کے اوپر، تو صحیح ہوگی نماز۔ وَإِن جعل، اور اگر بنائے اپنی پیٹھ کو اپنے امام کی پیٹھ کی طرف تو صحیح نہیں ہوگی نماز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نا ایک بندہ ہے، یہ دیکھیں، یہ امام آگے کھڑا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، امام کی پیٹھ ہو رہی ہے مقتدی کی طرف تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر امام یہ ہے اور مقتدی یہ ہے، امام سے آگے چلا گیا، تو پھر وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور صحیح ہوگی اقتدا اس سے باہر، اس امام کے ساتھ، فیہا جو اس میں ہو، یعنی کہ امام کعبے میں ہے، مقتدی کعبے سے باہر ہے، تو بھی نماز ٹھیک ہوگی۔ اب کعبہ کہتے کسے ہیں؟ کعبہ وہ عمارت ہے جو مسجد حرام کے صحن میں مربع شکل کی جو عمارت ہے نا، اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور حج و عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اس عمارت کو کعبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والباب مفتوح، بشرط کہ دروازہ کھلا ہوا ہو، دروازہ کھلا ہو یعنی کہ وہ جو دروازہ ہو جو امام یعنی کہ کعبے کے اندر ہو، صحن میں ہو، اور وہ یعنی کہ امام کعبے کے اندر کھڑا ہو، بالکل امام کعبے میں کھڑا ہو، اور مقتدی کعبے سے باہر ہو یعنی کہ صحن میں ہو، ٹھیک ہے۔
اب اگر دروازہ کھلا ہے تو نماز درست ہوگی مقتدی کی، اگر دروازہ کھلا نہیں تو پھر وہ درست نہیں ہوگی۔ وَإِن تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا، اگر عمارت کعبہ کے گرد نماز پڑھے، ارد گرد نماز پڑھے اور امام بھی ہو اس کے باہر تو نماز صحیح ہے۔ ارد گرد نماز پڑھے امام بھی باہر ہو تو نماز صحیح ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے امام کی جہت میں کعبۃ اللہ کے زیادہ قریب ہو، کعبۃ اللہ اس کی طرف زیادہ قریب ہو۔ یعنی کہ ایک بندہ، وہی میں نے پہلے بتا دیا کہ امام پیچھے ہے، وہ مقتدی جو ہے وہ کعبے سے آگے ہے، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اگر مقتدی پیچھے ہے تو پھر وہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اگر برابر میں کھڑا ہوا تو بھی نہیں نماز ہوگی مقتدی کی، یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں، آگے شکل ثالث، وہ شکل جس میں حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع بن رہی ہو، جیسے ہر انسان ناطق ہے اور ہر انسان حیوان ہے۔ اب انسان دونوں میں موضوع بن رہی ہے حد اوسط۔ اب شکل رابع، وہ شکل جس میں حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول بن رہی ہو، جیسے اتاری موضوع بن رہی ہے صغریٰ میں اور کبریٰ میں محمول بن رہی ہے۔ آگے اشکال اربع کے نتیجہ دینے کی شرائط، اشکال اربع سے نتیجہ حاصل کرنے کی چند شرائط ہیں جن کو یہاں تفصیلاً بیان کیا جائے گا، لیکن ہر شکل جو ہوگی نا وہ 16 ضربوں کا احتمال رکھتی ہے، 16 طرح سے ضرب ہو جائے گی، جن میں سے بعض شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ دیتی ہیں، شرط پائی جائے گی تو نتیجہ دے گی، اور بعض ضرب شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے صحیح نتیجہ نہیں دیتی، جن کی تفصیل یہ آئے گی۔ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط ہے صغریٰ کا موجبہ ہونا، خواہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو۔ صغریٰ موجبہ ہوگا چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ ہو، اور کبریٰ کلیہ ہوگا چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ۔ اگلے صفحے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا 4 کی طرف ضرب ہوگی، باقی 12 کی طرف ضرب نہیں ہوگی۔ نقشہ شکل اول کا جس طرح کے دیکھیں، موجبہ کلیہ صغریٰ ہے، اب کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، تو کیا کہا تھا کہ صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے اور کبریٰ کلیہ ہونا چاہیے۔ اب صغریٰ موجبہ ہے اور کبریٰ کیا ہے، کلیہ ہے، تو نتیجہ آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، صغریٰ موجبہ کلیہ ہے لیکن کبریٰ کلیہ نہیں ہے، جزیہ ہے، اسی وجہ سے صحیح نہیں آیا۔ آگے تیسرے میں دیکھیں، یہ موجبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ چوتھے میں دیکھیں، کبریٰ کلیہ نہیں ہے، جزیہ ہے، اسی وجہ سے نتیجہ صحیح نہیں آیا۔ پانچویں میں دیکھیں، موجبہ جزیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے، موجبہ ہے، صغریٰ موجبہ ہے اور کبریٰ کیا ہے، کلیہ ہے، اسی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ اور ساتواں بھی اسی وجہ سے آیا ہوا ہے کیونکہ کلیہ ہے، اور چھٹا نہیں آیا کیونکہ جزیہ ہے۔ آگے نوواں دیکھیں، ادھر سالبہ کلیہ ہے، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا، موجبہ ہونا چاہیے، یہاں سالبہ آ گیا، اسی وجہ سے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آگے کبریٰ بھی اسی وجہ سے، یہ سارے آپ نے بنا کر اور اچھی طرح سے اچھے انداز سے یہ سمجھ کر بھی آنے ہیں، اچھی تفصیل کے ساتھ، بالکل آسان ہی ہے، میں نے سمجھا بھی دیا ہے ابھی، باقی سارے اسی طرح آپ نے نکال لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا۔ اگلی جو قسم ہے وہ چھٹی ہے، السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها۔ چھٹی قسم یہ کہ ہو رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں، جمع مذکر سالم کا، جس طرح کہ مسلمون اور الو اور اشلون اور ان کے بھائیوں کے ساتھ، یعنی کہ اشرون، تسعون، اربعون، خمسون، یہ بھائی ہیں اشرون کے، ٹھیک ہے۔ تو کہے گا جاءنی مسلمون و اشرون و اولو مال و رأیت مسلمین و اشرین و اولی مال و مررت بمسلمین و اشرین و اولی مال وعلم، تو جان کہ تثنیہ کا نون جو ہمیشہ مکسور ہوگا، تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا، اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا، جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ یہاں پر جو آبدن آیا ہے نا، آبادن، یہ اصل میں یہ آبادہ فعل کا مفعول مطلق ہے، ترکیب میں کیا کرنے گا، آبدن آبادہ فعل کا مفعول مطلق، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں گر جائیں گے اضافت کے وقت، یعنی کہ نون تثنیہ اور نون جمع، نون تثنیہ مکسور جو ہوگا وہ بھی اضافت کے وقت گر جائے گا، اور نون جمع مفتوح جو ہوگا وہ بھی اضافت کے وقت گر جائے گا۔ جس طرح کہ تو کہے گا جانی غلام، اگر مرد ہوگا تو وہ کہے گا
تو کہے گا، اگر عورت ہوگی تو وہ کہے گی، ترجمہ کرتے وقت تو کہے گی جانی غلام زید و مسلم مصر۔ اب یہاں پر غلام اصل میں کیا تھا، غلامانی تھا، اضافت کی زید کی طرف تو اسی وجہ سے نون گر گیا، غلامہ ہو گیا، اور آگے وہ مسلمون نہ تھا، جمع تھا، تو اضافت کی مصر کی طرف تو اسی وجہ سے نون گر گیا، وہ مسلماں ہو گیا، ٹھیک ہے، مسلماں ہو گیا۔ آگے ساتویں قسم یہ کہ ہو رفع دمہ تقدیری کے ساتھ اور نصب فتح تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور نام رکھتے ہیں مکسور کا، اور وہ مکسور کی وہ ہوا ما فی آخری سے مکسور کی تعریف کر گیا، وہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، وہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جس طرح کے عصا، جس طرح کے عصا، اور مضاف کے ساتھ مضاف وہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو غیر جمع المذکر، جمع مذکر سالم کے علاوہ، یعنی کہ یائے متکلم کی طرف تو مضاف ہو، جمع مذکر سالم کی طرف مضاف نہ ہو، جس طرح کہ غلامی، غلامی یا ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہے، جمع مذکر سالم کی طرف مضاف نہیں ہے، تو کہے گا جانی اسن و غلامی و رأیت اسن و غلامی و مرت بی اسن و غلامی، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے سب کا نکالنا ہے، عبارت ترکیب اچھی طرح سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔